ہمیں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ایک خصوصی پروگرام جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام پر میں آپ کی میزبان بطول زہرا آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کو ہمارے ساتھ پروگرام کو ہماری مہمان کر رہی ہیں. ان کا نام ہے ذاکرہ سائرہ عابدی صاحبہ. السلام علیکم سائرہ. وعلیکم السلام. اچھا سائرہ، ہمارا پروگرام جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، خصوصی پروگرام ہے، تو انہی کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور میں آپ سے سوال کروں گی کہ جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور ان کی تربیت کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. پہلے تو اپنے اس پروگرام کے آغاز میں سلام کرتی ہوں اس دیدی کو جس کا سن بہت چھوٹا تاریخ میں بتایا جاتا ہے، لیکن جس کی زندگی بہت مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کثیر تعداد میں فضائل اور مصائب سے بھرپور نظر آتی ہے. ان کی ولادت کے حوالے سے اگر بتاتی چلوں تو مقتل الاسلام میں جس کے راوی جو ہیں جناب خاور عثمانی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت اموی حکومت نے اور عباسی حکومتوں نے ناموں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ قصہ آرائیوں کے ذریعے مختلف روایتوں کے ذریعے بدلی ہے، لیکن تاریخ میں پھر بھی دو اتھینٹک روایتیں ہمیں ملتی ہیں. کہ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ مباہلہ کا دن یعنی 24 ذی الحج کی تاریخ اور ہجری 57 جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر روایت ملتی ہے ہمیں 20 رجب المرجب کی ملتی ہیں 57 ہجری کی، جس میں جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے. تو اولاد کی تربیت ماں ہی کر سکتی ہے بہتر، یا پھوپھی یا دادی، یہی ہستیاں ہیں جو ایک بیٹی کی تربیت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی آغوش پہلی درس کا ہے. ماں بہترین ہو، ماں فاطمہ الزہرا ہو تو تاریخ کو حسین ابن علی دیتی ہے، ماں ام البنین ہو تو تاریخ میں حضرت عباس جیسی شخصیت ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ. اگر بہتر نہ ہو تو پھر تاریخ میں ہمیں یزید جیسی شخصیت بھی ملتی ہے. تو جناب رباب کے بارے میں تھوڑا سا شجرا اپنے سننے والوں کو بتاتی چلوں. بالکل بالکل. امراؤ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ. شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، یا لب پہ ہے قرآن کے قرآن سکینہ. تو ذاکرہ سائرہ فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین اور جناب سکینہ کی محبت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی؟ امام حسین اور جناب سکینہ کی محبت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ محبت اور نفرت دو قلبی احساس کا نام ہے. یہ وہ احساس ہے جو کرتاس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ کا دل کسی کی جانب متوجہ ہونے لگتا ہے تو محبت کے جذبات سامنے آتے ہیں، اور جب کسی سے دل منحرف ہو جاتا ہے تو نفرت جیسے جو ہے احساسات قلب میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن بیٹی اور باپ کی محبت ایک ایسی محبت کا نام ہے جو سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ باپ کو عموماً جو ہے بیٹی سے لگاؤ ہوتا ہے اور بیٹی کو باپ سے لگا ہوتا ہے، اور ماں کو عموماً محبت ہوتی ہے. یہ تو رسم دنیا بھی ہے کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کی آغوش تک باپ کی انگلی پکڑ کے اپنے آپ کو تحفظ میں محفوظ کرتی ہے. یہاں جناب محبت کے بارے میں بڑا خوبصورت میں ایک واقعہ ان کی پیدائش کے حوالے سے بتاؤں گی کہ جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی تو تاریخ کہتی ہے کہ جس طریقے سے مولا متقیان نے جب تک لسان رسالت کو اپنی غذا نہیں بنایا، اپنا تام نہیں بنایا، آنکھوں کو نہیں کھولا، اس طریقے سے شاہ نجف کی پوتی بھی اپنے وقت کی حجت یعنی امام حسین کی جب تک آغوش میں نہیں آئی، آنکھوں کو نہیں کھولا، اور پھر جب پہلی غذا امام حسین کی لسان سے گھٹی کی شکل میں ملی تو اپنی آنکھوں کھولا. یہاں تک کہ جناب رباب پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرے والی و والد سے پریشان ہوں، ابھی تک بچی نے کوئی غذا کیوں نہیں لی؟ تو مولا حسین کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی غذا کا انتظار کر رہی تھی. اور ان کی محبت کے حوالے سے کہتے چلو
کہ ممتا سے اضطراب ہو کے رات کے پہلو میں جب جناب رباب اٹھ کے دیکھا کرتی کہ میرے پہلو میں جناب سکینہ موجود نہیں، تو ڈھونڈتی، دیکھتی الگ حجرے میں امام حسین جو ہے وہ جناب سکینہ کو لے کر اپنی آغوش میں ان سے باتیں گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی سن بہت چھوٹا ہے جناب سکینہ کا. تو جناب رباب آیا کرتی اور پوچھا کرتی کہ میرے وارث یہ وقت تو اس کی غذا لینے کا ہے، اس کے طعام کے انتظام کا ہے، اور آپ اسے اپنے پاس اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اسے دے دیجیے، میں اس کی کھانے کا یا اس کے شیر کا بندوبست کروں. تو میرے مولا حسین کہتے ہیں اس کے شیر کا یا اس کے کھانے کا انتظام کرنے کی رباب آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے طعام کا اہتمام جو ہے وہ جنت سے ہو جایا کرتا ہے. اور سبحان اللہ. تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کی ولادت سے لے کر جناب عاشور کی تاریخ تک جناب سکینہ کی آرام گاہ صرف بابا کا سینہ ہی پایا گیا ہے. جناب سکینہ نے کبھی بستر پہ سر نہیں رکھا، بلکہ جناب سکینہ کو جو سکون ملتا خود امام حسین نے جن کو دعاؤں میں مانگا، جس طرح رسول اللہ نے مولا متقیان کو مانگا کہ میرا ناصر و مددگار پروردگار عالم پیدا کر دے، مجھے ایک ناصر و مددگار چاہیے، اس طرح مولا حسین نے نماز شب میں جناب سکینہ کو دعاؤں میں مانگا. اچھا سائرہ، تھوڑا سا یہاں پر جو ہے نا وہ چچا عباس کی محبت اور جناب سکینہ کی محبت بھی تھوڑی سی بیان کیجیے، کیونکہ چچا بھتیجی کا جو کوآرڈینیشن ہے، جو رشتہ ہے، وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا اتنا زیادہ محبت والا، کہ کہتے ہیں کہ مولا عباس سے جب کوئی دعا طلب کرنی ہو تو آپ سکینہ، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیجیے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. یہاں ایک روایت کا میں سہارا لوں گی. کہا جاتا ہے کہ جناب سکینہ کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کو یہ چار ہستیاں کبھی رد کر ہی نہیں سکتی، جن کی بارگاہ میں اگر ہم ان کا توسل لے کے جائیں تو یقیناً یہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کریں گی. پہلا تو پوری سائرہ، میں چاہوں گی کہ آپ یہ چاروں ہستیوں کا بھی ذکر کر دیجیے تاکہ ناظرین ساتھ کے ساتھ سن لیں. کیا کر رہی ہوں، یہ تو ہمارے گھر کا ایک فرد کیا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہم اس کو اٹھا کے لے کے آئے کہ غازی عباس کا لقب کیا تھا، توسل جناب سکینہ کا دے تو کیا لقب جو ہے ان کو ملا، یہ مولا حسین کی جانب سے ملا یا قدرت نے ان کو عطا کیا، یہ پروردگار عالم کیا یہ فیض تھا. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس کو جناب زینب نے ہاتھوں میں اپنی آغوش میں لیا تو مولا حسین کہتے ہیں کہ زینب دیکھیے ان کی بازو پہ کوئی نشان ہے. کہا میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عباس کے بازو پہ مشق کا نشان ہے. کہا تم جانتی ہو یہ کس کی مشق ہوگی، یہ میری پیاری دلاری بیٹی سکینہ کی مشق ہوگی، اور یہ سکائے سکینہ ہوگا. جس عباس کو سکائے سکینہ بنا کے پروردگار عالم نے بھیجا ہو تو کیا یہ اس میں کوئی قباحت اور شبہ ہے کہ ہم جناب سکینہ کا واسطہ دیں اور غازی عباس جو ہے ہماری دعاؤں کو مستجاب نہ کریں. پہلی ہستی. دوسری ہستی کون ہے، وہ باپ جس نے اپنی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا ہے. جب ہم بارگاہ حسین میں حاضر ہوں یقیناً میری اور آپ کی اور تمام سننے والوں کی، تمام جملہ سننے والوں کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم کربلا جائیں اور جا کے مولا حسین کو جب بیٹی کا فرصہ دے جو 3 برس اتنے مصائب اور عالم غم دیکھے تو یقیناً وہ حسین ابن علی ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے تو ہماری دعاؤں کو مستجاب کریں گے، لیکن دعا ہمارے حق میں بہتر ہو تب وہ حسین ابن علی ہماری دعاؤں کو مستجاب کریں گے، نہیں تو اس دعا کے وسیلے میں ہمیں ملکوتی جزائیں مل جائیں گی. اور پھر دوسری جو ہستی، یہ 2 ہستیاں ہو گئی، تیسری جو ہستی ہے وہ جناب مولا رضا کی ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب مولا رضا جو دعاؤں کے ضامن ہیں، جو معین الصفا ہیں، جو شمس الشموس ہیں میرے مولا، اگر ان کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا جائے تو آپ کی دعا جو ہے رد نہیں ہوگی. اور چوتھی ہستی جو میری اور آپ پر حجت ہے وہ قائم آل محمد، جو سلام پیش کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بچی پہ کہ جس کے سامنے اس کے بابا کا گلا کٹتا رہا، اور وہ بس اس ہستی کو بھی اگر آپ جو ہے میں اور آپ جناب سکینہ کے توسل سے مانگے تو وہ یقیناً دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیں گے. بے شک بے شک یہ وہ 4 بے شک بے شک. میں آتی ہوں آپ کے سوال کی جانب کہ آپ نے کہا کہ چچا اور بھتیجی کی محبت کا عالم، تو عاشور کی منظر کشی کروں گی.
کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو عباس سکائے سکینہ ہے، ابوالفضل عباس ہے، فضل کا باپ ہے، وہ عباس جو سب کی حاجت روائی کرتا ہے، جو مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا ہے، وہ عباس جس کو حسین کے لیے علی ابن ابی طالب نے مانگا تھا. ایک وقت ایسا آیا، تاریخ کہتی ہے کہ 7 محرم سے جب پانی بند ہوا نا، تو بچوں کی زبان، کچھ بچوں کی زبان تالو سے ایسے چپکی کہ وہ زبان نیچے نہیں آتی، کچھ بچوں کا لب اس طرح سے سوکھے ہوئے بند ہو گئے کہ وہ بولنا چاہے بھی تو اللہ تعالی کی صدائیں بلند نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. قوت گویائی ہے، وہ اللہ تعالی کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اتنے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ نے ایک بچی کا ذکر کیا جس بچی نے اپنے چچا کے سامنے آ کر کچھ نہیں کہا. دیکھتی ہے کہ چچا بڑے مجبور ہیں. چچا نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار کنویں کھودا، لیکن جیسے ہی کنویں کھودتے بنی ہاشم کے بچوں کے لیے وہاں فوجی جو یزیدی فوج ہے اس کی یلغار اس پہ حملہ کرتی اور وہ کنویں کو بند کر دیتی. جب 5ویں بار کھولا اور وہ کنویں سے کچھ پانی برآمد ہوا، لیکن وہ پانی بھی جناب سکینہ تک جو ہے مہیا نہیں ہو سکا. تو حضرت عباس نے دیکھا کہ جناب سکینہ ایک کونے پہ ہو کے خیمے کا پردہ اپنی زبان میں لیتی. دیکھ رہی ہیں آپ بچی کو کہ بچی کون ہے؟ یہ صابر باپ حسین ابن علی کی صابر بیٹی ہے جس نے پردے کو منہ میں لے کے بتایا کہ چچا، امو جان، مجھے پیاس کا غلبہ تو ہے، لیکن میں اپنے لبوں سے آپ سے پانی مانگ کر آپ کو شرمندہ نہ کروں گی. شاید جانتے ہو کہ 72 شہید ہو جائیں گے، کوئی سر پہ نہ رہے گا. جب چچا جائیں گے تو چچا بھی نہیں واپس آئیں گے. تو شاید بچی کہہ نہیں پا رہی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے پانی مانگا، لیکن میں نے ایک عجیب سا روایت پڑھی کہ جناب سکینہ کی اس ترابی کو دیکھ کر اس کو مستراب کرنے کے لیے میرے مولا عباس ایک مرتبہ مولا حسین کی بارگاہ میں گئے. توسل جناب سکینہ کہ اب تو بھائی کوئی بچا ہی نہیں، تو میں کس جو ہے فوج کا سپاہ سالار ہوں. اب تو رن کی اجازت تو نہ ملی. پانی بھرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الغرض کی جیسے ہی مشق بھرنے میں کامیاب ہوئے، یزیدی فوج نے ایسا حملہ کیا کہ میرے مولا عباس کے آخری جملے ہیں کہ بھائی حسین سے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ آقا میری لاش کو سکینہ کے سامنے ہائے بہت افسوس. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سائرہ عابدی کہ شہادت جناب سکینہ کی شہادت کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ یزید اور یعنی یزید کے دربار میں جو جناب سکینہ کا امتحان تھا وہ کیا تھا؟ یزید کے دربار میں آنے سے پہلے میں یہاں پر تذکرہ کروں گی اس خطبے کا کہ جس نے ایک ماحول بنا دیا تھا یزید کے دربار میں. یزید کو کہنے پر کہ 3 شعبان کو حسین ابن علی کی ولادت، جو کہ کس کے ذریعے تعارف ہو رہی کہ حسین ابن علی کس کے نواسے ہیں؟ نانا رسول اللہ کے، آقا محمد عربی کے. حسین و منی و انا من الحسین کی تصویر کا ایک رخ اگر 3 شعبان کو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نانا سے پہچانے جا رہے ہیں، تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ کربلا کی تاریخ میں 2 ہستیاں تھیں جس نے حسین ابن علی کو متعارف کرایا کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. پہلی ہستی تو علی اکبر ہے، جناب علی اکبر کی کربلا کے جب جناب علی اکبر نے اذان علی اکبر یعنی ہم جب سنتے ہیں اذان بلند کی تو رسول اللہ یاد آ گئے. اور دوسری ہستی جناب سکینہ ہے کہ عاشور کی تاریخ جس کے سامنے، جس بیٹی کے سامنے باپ کا گلا کٹ رہا ہو اور وہ بیٹی بلند کر رہی ہو، فوج اصلیہ میں ایسا یلغار بلند ہو گیا کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک عام گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی خاص گھر کی بیٹی، ایسی کمال کی، ایسی الہی قوت کی، ایسی فیض کس کرنے والی بیٹی ہے کہ جس نے اپنے خطبوں سے رسول اللہ کی یاد دلا دی. اس جناب سکینہ کے خطبے دیکھیں، ہمارے گھر کی عورتیں اگر سامنے باپ مر جائے، بیٹیاں باپ کے جنازے کی شان ہوا کرتی ہیں. میں اس کو بڑا تفصیل سے جواب دے رہی ہوں. اگر بیٹی کے سامنے باپ کا کچھ ہو جائے تو وہ اپنے حواس نہیں رکھتی. یہ عام گھر کی لڑکی ہے،
لیکن وہ جناب سکینہ کی 3 برس کی ہے جب میدان کربلا میں آئی اور یزید شمر کے سوالوں کے جواب میں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دیکھ میرے بابا کے سینے کو چھوڑ دے، یہ میرا بابا ہے، یہ نانا رسول اللہ کا نواسا ہے. جب اپنے اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ اس بچی کو ہم خیمے کی جانب لے جائیں، شمر سے کہا، تو جواب میں کہتی ہے کہ نہیں اے جانے والے، یا تو مجھے نجف لے چل یا مجھے وطن لے چل. یعنی کہ بچی کا آپ سن دیکھیں کہ 3 برس کا سن ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب حکومت ہارون یا مامون رشید کی آئی تو پتا چلا کہ مولا متقیان جو ہے ان کا مزار یا ان کا روزہ جو ہے وہ نجف میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ اس گھرانے کی بچی ہے جو طاقت پہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اپنے بیل سے بتایا کہ میں علی ابن ابی طالب کی صاحب نہج البلاغہ کی پوتی ہوں. اور صرف یہ انداز نہیں تھا جناب سکینہ کا، بلکہ بازار شام اور کوفہ میں جب کہ بی بی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. کہا جاتا ہے کہ جب عمر ابن سعد نے رسی سے گلے باندھے تو جناب سکینہ کو بڑی چھوٹی سی جناب زینب کو ایک بہت چھوٹی سی رسی دی جس میں سب کے گلے بن چکے تھے، لیکن جناب سکینہ سب کے شانے بن چکے تھے لیکن جناب سکینہ کا گلا بنا. ہم ہمیشہ یہ نوحوں میں اور تاریخ میں سنتے ہیں کہ بیٹی کہتی ہے مجھے پنجوں سے چلنا ہے، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. شام کا سفر تھا، میں ننگے پاؤں چلتی رہی بابا. کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کو کبھی مولا حسین نے اپنی آنکھوں سے زمین پہ نہیں اتارا تھا. یہ بچی جب ننگے پیر چلتی رہی، دھوپ کی تپش تھی، شام کی اوس تھی، اس بچی کے رنگ کو مائل کر دیا. لیکن یہ بچی یزید پہ ایسی یلغار اپنے خطبوں سے لگاتی رہی، ایسی کرتاس لگا دی کہ بحرے غم میں لوگ یزیدی فوج جو ہے ہوتا زند ہو گئی. ایسے خطبے دیے. خطبے کو بہت مختصر انداز سے بتاتی ہوں جس نے ماحول یزید کے دربار میں بنا دیا تھا کہ یہ بچی عام بچی نہیں، کہ اس پہ اگر ظلم ہوا تو ایک ایک بچہ، ایک ایک فوجی جو تھا جو سینے میں درد رکھتا تھا. حالانکہ بہت سے لوگوں کو یزید نے اس وقت خریدا ہی نہیں تھا بلکہ شراب کے نشے میں مدہوش کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حسینی گھرانے کے لوگ ہیں، یہ با کمال لوگ ہیں، کہیں ان کی گفتگو ان کے سینے پہ اثر نہ کر دے. لیکن بچی کے خطبے میں جس میں 3 میں جو ہے بنیادی جو ہے جملوں کو میں ادا کروں گی کہ پہلا خطبہ جب بچی نے کہا کہ قسم ہے مجھے ریت کی زرے کی اور سنگ باری کی، سنگریزوں کی، کہ جس نے حمد کی اس کی اس خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے ذات میں. پھر دوسرا جو حصہ ہے جس میں وہ بچی کہتی ہے کہ تم لوگ نہیں جانتے ہم کس کے گھرانے سے ہیں، ہم نانا رسول اللہ کرتے ہو اور تم نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا. کون بھائی؟ علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا. اس کا حق تھا، تم نے اس کے حق کو چھینا. اور پھر اس خطبے کے ساتھ ساتھ اسی خطبے کے اندر ایسا جملہ بتا دیا بچی نے کہ جس کو سن کے جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ صاحب معرفت گھرانہ ہے یہ. ان کے دل پہ جو ہے اس سے اثر ہونا شروع ہوا کہ جب جملہ کہا کہ تمہارے دلوں میں میرے باپ دادا کے لیے بغض تھا، تمہاری تلواریں میرے باپ دادا کے خون کی پیاسی تھی اور تم نے کوئی بہتر کام نہیں کیا بلکہ تم نے ہمارے گھرانے کو ہلاک کر کے پروردگار عالم کے عذاب کو اپنے اوپر موڑ دیا. اور پھر تیسرا حصہ کہ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو صاحب تطہیر ہیں، ہم وہ ہیں جس سے تمام رجس دور ہیں. تم نے ہمارے ساتھ یہ کر کے خود پہ فخر محسوس کرتے ہو؟ نہیں، عنقریب تم ہلاکت میں گرفتار ہو جاؤ گے. جب بچی کی یہ جملے ایسے جوش بلبلے والے جملے، بلبلانہ انداز میں یہ جملے سنے تو فوجی یزیدی فوج جو تھی وہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. کہا جاتا ہے جناب زینب کے خطبے کی طرح جیسے فوج کو جو دل کو پگلایا ہے جناب سکینہ کے بین نے پگلایا ہے. اور تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں. کبھی صدقہ دینے والی خواتین کو منع کرنا کہ ہم سادات ہیں، کیوں؟ کیونکہ صاحب عصمت کی پوتی ہے، جناب سیدہ کی پوتی ہے، طہارت کا مرکز ہے، طہارت کا محو مرکز تھی. اپنے انداز سے بتاتی چلی کہ میں کون ہوں. لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً کہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے جو ہے عصمت و طہارت نکلی، جہاں سے پردہ یہ بانیے
شریعت کا گھرانہ ہے. اب جب یزید کے دربار میں آئی, جب ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے, اور یزید نے کہنا شروع کیا, جناب سکینہ کی آواز دی, کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھے تیرے بابا بہت چاہتے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیے گا, بیٹی کی آزمائش لی گئی. تاریخ میں دو واقعات ملتے ہیں کہ یا تو جناب سکینہ کی جو آزمائش دی گئی تھی وہ جب لی گئی جب شیشہ بندی کی گئی اور انعامات دیے گئے کن کو, جنہوں نے قتل کیا شہیدوں کو, یا تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے, یا پھر یہ اس رات کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب سکینہ نے بین بلند کیے کہ مجھے میرے بابا کا سر چاہیے, اور یزید سید سجاد سے کہا کہ یہ بچی کیوں رہتی ہے, تو کہا کہ یہ اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی, روزے عاشور سے لے کے آج تک میری بہن سوئی نہیں, لہٰذا تو میرے بابا کا سر دے دے, شاید میری بہن کو قرار آ جائے. تو ایک مرتبہ یزید اپنی آرام گاہ میں جو ہے آرام فرما رہا تھا, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بہن کو تمہارے بابا بہت چاہتے تھے. کہا کہ ہاں, میری بہن کو میرے بابا بہت چاہتے تھے. تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو کہا ہاں یقیناً شہید زندہ ہوتا ہے, اور قرآن کی آیات سے حوالے بھی دیے سکتے سجاد. بالکل. مرتبہ یزید نے کہا کہ میں تو جب جانوں کہ جب سکینہ اپنے زندان سے بابا کو آواز دے, اور یہاں سے حسین کا سر جو کہ سونے کے تشت میں جو ہے یزید نے اپنے تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا, وہ وہاں سے سکینہ کی آغوش میں آ جائے. تاریخ کہتی ہے جو سید سجاد نے یہ عنوان جا کے جناب سکینہ کے سامنے رکھا, تو جناب سکینہ نے کہا بابا, سید سجاد سے کہا بھیا کیا بابا میری محبت کی آزمائش کو پورا نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیں, تاریخ یاد کریں کہ سکینہ بابا کو صدا دے گی, اور یہ تاریخ دیکھے گی کہ باپ کا سر کس طرح سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں آ جائے گا, کرتے کے جلے میں دامن جائے گا. اور تاریخ کہتی ہے کہ دو تاریخیں ملتی ہیں کہ یا تو دربار یزید میں جب 700 قاری بیٹھے تھے تب کا یہ واقعہ ہے, یا پھر یہ اس رات کا واقعہ ہے کہ جس دن جناب سکینہ اپنے سر پہ اپنے سینے پہ باپ کے سر کو لے کے سوتی ہے. کہا کہ جب جناب سکینہ نے صدا کو بلند کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مولا حسین کا سر اٹھ کے جناب سکینہ کے دامن پہ آ گیا. یہ دو واقعات ملتے ہیں, جس کے بعد جناب سکینہ نے کیونکہ کہہ چکے تھا شہید زندہ ہوتا ہے, اور تمہارا باپ جو ہے یعنی کہ حسین ابن علی سکینہ سے بہت پیار کرتا ہے. اب جب نام سکینہ لیا گیا تو وہاں جو 700 قاری بیٹھے ہوئے تھے یا جو درباری تھے وہ جان گئے یہ وہی بچی ہے جو شام سے پوپا جو ہے اپنے خطبوں سے کس کو اہل بیت کو متعارف کراتی ہے, جس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم میرے دادا علی ابن ابی طالب کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے, وہ سب سے زیادہ منحرف کمال ہے, وہ اوج کمال پہ ہے. اب لوگ آشکار ہو گئے کہ سکینہ بنت الحسین وہاں نام کو جانا گیا, اور یہی وہ تصویر ہے جو حسین و منی وانا من الحسین کو آشکار کرتی ہے. بالکل, بہت ہی تفصیلی جواب دیا سائرہ آپ نے. پروگرام کو آخری مراحل میں داخل کرتے ہوئے اپنا آخری سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ شہادت سے جو حالات ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے کہ شہادت کیسے ہوئی, آپ اس کو بیان فرمائیں. ان کی شہادت کا بس یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ جب زندان میں قید ہو گئی, وہ زندان بھی ایسا کہ جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہ سنا, ایک عام بچہ بھی ہوتا ہے نا, اس کو اس کی الگ کر دیا جائے, باپ سے الگ کر دیا جائے, گھر کے پھوپھی سے بھائی سے الگ کر دیا جائے, تو ایک بالکل پریشان ہوگا. چھوٹا بچہ یقیناً پریشان ہوگا, لیکن 3 برس کا سن ہے. عاشور کی رات سے لے کر غموں کو دیکھ دیکھ کے جناب سکینہ اتنی جو ہے وہ غم عزیز ہو چکی تھی, اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ جب خواب میں دیکھتی ہیں کہ دادی سیدہ آئی تو ایک مرتبہ گنگی کو بلند کیا, دادی آپ آج آئی ہیں جب میرے بابا کا گلا کٹ گیا, جب میرے چچا جو ہیں وہ فرات کے کنارے ذبح ہو گئے, جب میرے بھیا علی اکبر بھی چلے گئے. تو جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ دیکھو سکینہ ہم تنہا نہیں آئے بلکہ ہمارے ساتھ 5 سواریاں بھی آئی ہیں. جب ان 5 سواریوں کو دکھایا تو وہ 5 خواتین تھی
جو جس میں جناب آسیہ، جناب مریم، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ اور وہ پانچوں خواتین تھی جو جنت میں جائیں گی، جن کے لیے قرآن میں بھی تذکرہ ہوا ہے. اب جب ان 5 ہستیوں کا تذکرہ ہوا، جناب حاجرہ بھی شامل تھی، جناب مریم بھی شامل تھی. وہ جناب فاطمہ خود فرماتی ہے کہ دیکھو میں ان 5 ہستیوں کو لائی ہوں، جہاں مریم، جناب حاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ کھڑی ہیں جو زن فرعون ہے، وہاں فخر مریم جو ہے وہ بیان کر رہی ہے. ایک مرتبہ بچی کو دلاسا ہوا، کیوں؟ کیونکہ دادی فاطمہ تو زہرا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھتی ہو سکینہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں وہ کرتا ہے جو تیرے بابا نے آخری وقت میں پہنا ہوا تھا. تیرا بابا میرے ساتھ ہے سکینہ، غم نہ کر، بس صبح ہوگی تو بھی اپنے بابا کے پاس آ جائے گی. اور جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ بچی نے آنکھ کھولی، بچی نے اپنے بہن کو بلند کیا. جب بہن کو بلند کیا نا تو اماں رباب کو بلایا گیا. سید سجاد نے ایک بار پورا خواب اماں کے سامنے رکھا، بچی کی نس کو پکڑا تو کہا کہ بچی نے اپنے آپ باپ کے غم میں یا باپ سے ملنے کی محبت میں دنیا فانی کو چھوڑ دیا. بس یہ وہ وقت تھا. کچھ وصیتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں، روایت ہمیں ہمارے سامنے مکمل طور پہ نہیں آئی کہ جناب سکینہ نے اپنی شہادت سے قبل ہی کچھ وصیتیں کر دی تھیں کہ مجھے جو ہے یزید سے کفن نہیں چاہیے، یا کچھ جو وصیتیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں، جس کی مجھے ایک اتھینٹک روایت نہیں ملی، اس لیے میں یہاں بولنا نہیں چاہتی. اکثر ممبر سے بیان ہو جاتا ہے لیکن اس کی ایک مکمل روایت جو ہے ہمیں اتھینٹک کتابوں سے نہیں ملتی کہ کس طرح سے غسالہ نے ان کو دفنایا، کہ غسل کیا یا نہیں کیا، یا جلے ہوئے کرتے میں دفنایا. الغرض تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جب سید سجاد نے جناب سکینہ کو دفنایا نا، یہ 13 تاریخ کے دل عاشور کی طرح آپ کا جو ہے وہ خون جوش مار رہا ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہوئے جناب سکینہ کا صبر بتاتے ہیں، لیکن یقین جانے کہ ہمارے گھر کا بزرگ بھی جناب سکینہ جیسے صابر نہیں ہو سکتا. کہا جاتا ہے کہ جب سجاد نے اس بچی کے جنازے کو اٹھایا، ہاتھ میں توق و سلاسل ہے، نہ جانے کیسے بھائی نے زندان سے جنازے کو اٹھایا ہے. جنازے سے وہ اٹھا کے اسی زندان میں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں سید سجاد جناب باقر سے منقول ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کریا کرتے کرتے غش کھاتے تھے اور گرتے تھے، غش کھاتے تھے اور گرتے تھے. میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو اٹھا کے کہا بابا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے آپ کے بابا جو ہیں وہ شہید ہوئے، یعنی حسین ابن علی شہید ہوئے. حسین ابن علی کے جسم کو پامال کیا گیا، گھوڑے دہرائے گئے، لیکن آپ کو اتنا غش نہیں آیا. میں نے دیکھا شام اور کوفہ کے بازاروں میں آپ کے سامنے آپ کی پھوپھی بہنیں بغیر مکھنا اور چادر کی پھرتی رہی، لیکن آپ کو آیا. بابا آج یہ کیسی تاریخ ہے؟ آج آپ پہ کیا گزر گئی کہ آج سے جناب سکینہ کا سے جنازہ دیکھ کے کش پہ کش آتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد تھے نا، جو کہ نہ پھوپھی کے سامنے اشکبار ہو سکے، کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں ماں کے سامنے اشکبار نہ ہو سکے کہ ماں ہے سکینہ کا غم کیسے اٹھائے، پہلے ہی اپنی گود کو ٹھنڈا کر چکی ہے. وہ رباب جس کے سامنے علی اصغر بھی شہید ہو چکے. ایک مرتبہ جناب باقر کو اپنی آغوش میں لے کے کہتے ہیں جانتے ہو باقر، میں اتنا مجبور ہوں کہ میری صابر بہن جو عباس جیسی وفاداری نبھاتی رہی کہ جب میں دھوپ میں بیٹھتا تو میری اور پانی ملتا جناب سکینہ کو تو وہ لا کے میری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پہ پانی ڈالتی کہ میرے بھائی کے پاؤں میں جو چھالے ہیں وہ کچھ دیر آرام آ جائے. اور باقر میں اتنا مجبور ہوں کہ جب میں نے تختہ قبر کو یعنی تاریخ قبر کو برابر کیا نا تو میں نے دیکھا کہ میری بہن اپنے بہن کو بلند کر رہی ہے. باقر میں نے اپنے کانوں کو سکینہ کے لبوں کی جانب کیا. میں نے چاہا کہ میں نے سنا کہ میری بہن کہہ رہی ہے بھیا کیا شو یہاں تو مجھے تماچے نہیں مارے گا نا؟ کیا قبر سے بچے کو نکال کے تماچے تو نہیں مارے جائیں گے؟ اب تاریخ میں سنتے ہیں کہ جب شبر نے جناب سکینہ پہ تماچے مارے نا، ایک جملہ کہا کہ سکینہ تیرے چچا عباس کو تجھ سے بڑا پیار تھا، بلا عباس کو. یقیناً جناب سکینہ پہ جب تماچے لگتے ہوں گے تو نہ جناب
نہ باپ کو چین آتا ہوگا، نہ جناب زینب کو آتا ہوگا، نہ باپ کو آتا ہوگا، نہ چچا عباس کو آتا ہوگا. میرا سلام اس ہستی کا جس نے 3 برس ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بین کرنے سے، ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بین کرنے سے، زندان سونا ہو گیا بی بی کے مرنے سے، غل ہے سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی. اپنی میزبان بطول زہرا کو قائم ٹی وی کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. ہم بہت شکر گزار ہیں ذاکرہ سائرہ آبدی کے. بہت شکریہ. فی امان اللہ. بندوں میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ